دنوں کا سردار بن گیا، وہ دن عید کا دن بن گیا۔ تو جس دن آدم کے بھی آقا، تمام نبیوں کے سلطان، تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے سرور کی ولادت ہوئی، وہ دن کیوں نہ عید کا دن ہوگا؟ تو یہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ ساری کائنات ہوئی، اور حضور کے لیے ہی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات بنی، حضور کے صدقے میں یہ سب کچھ ملا، یہ جمعہ ملا، یہ کعبہ ملا، یہ عید الفطر ملی، یہ عید الاضحیٰ ملی، یہ سب چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی۔ یہ پوری کائنات حضور کے لیے بنائی گئی۔ پھر جو حضور پر ایمان لائے، حضور کی اطاعت کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ابدی نعمتیں اور اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ ایسے پیارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور انہیں پوری کائنات کا سردار بنایا۔ سارے جہان کے خزانوں کی چابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصر قدرت میں تھی۔ آپ کو مالک و مختار بنا دیا، اپنا نائب بنا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے دنیا عطا کرے، جس کو چاہے آخرت عطا کرے، جنت عطا کرے۔ حضور کو تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا بنایا گیا۔ حضور کا نام محمد، حضور کا نام احمد، حضور کا نام طٰہٰ، حضور کا نام یاسین، حضور کا نام مزمل، حضور کا نام مدثر، حضور کا نام قاسم۔ قاسم کا مطلب تقسیم کرنے والا۔ یہ نام اللہ نے رکھا، ہم نے نہیں رکھا۔ اللہ نے حضور کو قاسم بنایا، تقسیم کرنے والا بنایا۔ اور بخاری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا انما انا قاسم، میں قاسم ہوں، واللہ یعطی، میرا رب مجھے عطا کرتا ہے، یعنی میرا رب مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ اس کے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، نعمتیں یہ کائنات یہ سب رب کی ہے، لیکن تقسیم کرنے کی ذمہ داری اللہ پاک نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ الہ و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، یعنی کہ پوری کائنات کے اندر اللہ کی نعمتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تقسیم ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب آپ کی بارگاہ میں کوئی سائل آ جائے آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، انکار نہیں کرنا۔ یعنی کہ کیسی پیاری آیت کریمہ ہے۔ بس اگر ہمارے پاس کوئی لینے کے لیے آتا ہے، ہم دے تو رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ جھڑک بھی رہے ہوتے ہیں۔ روز آ جاتے ہو، بار بار لینے آ جاتے ہو، خدا کا خوف کیا کرو، ہماری اپنی بھی ضروریات ہے، آنا بس دو ہو گئی ہے، اب دے بھی دیا ساتھ جھڑک بھی دیا۔ لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضور دیتے ہیں اور دینے کے بعد دعائیں بھی فرماتے ہیں۔ ان کو تو ہے فقیروں پہ کچھ پیار ایسا، اور خود عطا کریں اور خود کہیں مانگتے کا بھلا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا بھی کرتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں، اور اس کو دعائیں بھی دیتے ہیں۔ بچے کو چپ کروائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایسی بارگاہ، اور یہ کوئی اللہ نے حضور کو حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ آپ نے کسی کو انکار نہیں کرنا۔ اب ہمیں کیا حکم دیا اللہ نے؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو تو تم نے میرے حبیب کی بارگاہ میں آنا ہے۔ ادھر حضور کو کہہ دیا کہ تمہارے پاس مخلوق آئے گی، آپ نے انکار نہیں کرنا، اور ادھر اپنے بندوں کو کہہ دیا کہ تمہیں جب کوئی ظلم ہو جائے تو تم نے ادھر آنا ہے۔ یعنی کہ ہمیں مانگنے کا راستہ بتایا کہ تمہیں رب کی نعمت کہاں سے ملے گی، کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستانہ بنایا، حضور کا آستانہ بتایا کہ یہ آستانہ ہے، یہاں پر تم نے آنا ہے، یہاں سے تمہیں اللہ کی نعمتیں ملیں گی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ ظلم کی کئی قسمیں ہیں، ہم نے گناہ کیا، اپنی جان پر ظلم کیا، کسی کا تو نہیں کچھ بگاڑا، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا،
اسی طرح ہم نے کوئی ایسا کیا جس سے ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، ہم نے بد پرہیزی کر کر اپنے آپ کو اتنا بیمار کر لیا کہ اس کا علاج نہیں ہو پا رہا، یہ ہے ہم نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے۔ تو جب ظلم کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ اور تمہیں حضور کی بارگاہ سے سب کچھ ملے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مانگنے کی تعلیم دی کہ مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے۔ ایک عربی بیٹھا ہوا تھا، دیہاتی کہتے ہیں، عربی کہتے ہیں دیہاتی کو، تو حضور نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو صحابہ کرام فرماتے ہمیں تو بڑا رشک آیا کہ کمال ہو گئی، اس کو حضور فرما رہے مانگو کیا مانگتے ہو، اور دریائے رحمت بہہ رہا ہے، اب کیا کچھ ملتا ہے۔ اب وہ عربی تھا نا، حضور تعلیم دینا چاہ رہے تھے، تو عربی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ اور کچھ؟ اس نے کہا کہ تھوڑا بہت سامان بھی مل جائے زیادہ راز سامان کے لیے۔ فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ اور کچھ؟ انہوں نے کہا نہیں بس ایک اونٹنی اور سامان مل جائے۔ حضور نے فرمایا اس کو دے دو۔ وہ اونٹنی اور سامان لے کر چلا گیا۔ فرمایا اس سے اچھی تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بڑھیا تھی۔ اس کے مانگنے میں اور اس کے مانگنے میں بڑا فرق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا فرق ہے؟ حضور نے فرمایا میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ مانگو کیا مانگتے ہو، یہ مجھ سے صرف اونٹنی مانگ رہا ہے اور تھوڑا سا سامان مانگ رہا ہے۔ بھائی اتنی بڑی بارگاہ ہے، اتنا بڑا آستانہ ہے، تو کوئی بڑی چیز مانگ، یہ بھی کوئی مانگنے کی چیز ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بڑھیا والا واقعہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کراس کر کر جب جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اسی دریائے نیل میں یوسف علیہ السلام کا جسم ہے۔ کئی صدیوں پہلے بنی اسرائیل والوں نے یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا تھا کہ پانی ان کی قبروں سے ٹچ ہو کر آئے گا تو اس پانی سے پورا مصر برکت حاصل کرے گا۔ پہلے بھی قبروں سے برکتیں حاصل کی جاتی تھی، کوئی آج نہیں ہے، اور آج جب قبر سے برکت حاصل کی جاتی ہے تو قبر پرستی اور شرک کا فتویٰ لگتا ہے، حالانکہ یہ پرانا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا جسم یہاں سے لیتے جاؤ، صدیوں پہلے دفن ہوئے ہیں لیکن نبی کا جسم قیامت تک صحیح سلامت رہتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم میں اعلان کیا کہ بھائی یہیں کہیں یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، کس کو پتہ ہے؟ ایک بڑھیا نے کہا جی مجھے پتہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ، کہتی ایسے تھوڑی بتاؤں گا، میں بتاؤں گی میرا مطالبہ پورا کیا جائے گا تو بتاؤں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ کہنے لگی جنت میں آپ کا پڑوس، جنت میں آپ کا پڑوس۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا خالی جنت کی بات کرو، میری جنت میرا پڑوس بننے کی بات تو نہ کرو۔ تو اس کا کہتی میرا بس یہی مطالبہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تم دے دو، تمہارا کون سا نقصان ہوتا ہے، تم نے کون سی پلے سے جنت دے دی ہے، تمہارا کون سا نقصان ہے؟ تو حضور نے بتایا کہ جب مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے، جنت بھی مانگنی ہے تو وہ مانگنی ہے جس میں سے حضور کا دیدار ہوتا رہے، چھپ چھپ کے جہاں سے انہیں میں دیکھ سکوں، جنت میں مجھے ایسی جگہ میرے خدا دے کہ جنت بھی وہ ملے جہاں سے حضور کا دیدار ہوتا رہے، جہاں سے بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا رہے۔ تو حضور نے مانگنے کا طریقہ بتایا کہ مانگنا کیا ہے، اور پھر صحابہ نے سیکھ لیا۔ حضرت ربی بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک رات حضور نیند سے بیدار ہوئے تو یہ فوراً وضو کا پانی کا برتن لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کیونکہ حضور نیند سے بیدار ہو کر وضو فرمایا کرتے تھے۔ تو فوراً وضو کا برتن لے کر حضور کے پاس حاضر ہوئے۔ حضور نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ارشاد فرمایا سل ربیہ، مانگو کیا مانگتے ہو، یعنی کہ فرمایا جو مانگنا ہے مانگ لو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت، سیکھ لیا تھا نا، تو کیا مانگا؟ جنت میں آپ کی رفاقت۔ حضور نے فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ اور کچھ؟ ٹھیک ہے جنت دی، کچھ دنیا کے حوالے سے بھی کچھ چاہیے؟ نہیں، فرمایا بس جنت میں آپ کی رفاقت، آپ مل جائے تو سب کچھ مل جائے گا۔ کہ جو دامن مصطفیٰ سے لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گیا، اس کا زمانہ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جنت کو چاہیے کہ جہاں یہاں تو آپ کی رفاقت مل گئی ہے لیکن مرنے کے بعد بھی آپ کی رفاقت مل جائے۔ تو یہ تعلیم ہے کہ ہماری سب سے بڑی معراج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اگر بندے کو حضور کا عشق، حضور کی محبت مل جاتی ہے تو سمجھ لو کہ اس کو دونوں جہانوں کی کامیابیاں مل گئی، دونوں جہاں کی نعمتیں مل گئی۔ تو ایسا پیارا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو بڑے بڑے معجزات ہوئے، بڑے بڑے معجزات کا ظہور ہوا کہ جس کو
ہر بندہ حیران ہے، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں رہتی تھی اس گھر سے خوشبو کی لپٹیں نکلتی تھی۔ تو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے آپ کی بہو حضرت آمینہ کوئی مہنگی خوشبو استعمال کرتی ہے۔ تو آپ کے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت آمینہ سے کہا کہ کون سی خوشبو لگا رہی ہو؟ حضرت آمینہ نے کہا کہ میں نے کبھی خوشبو لگائی نہیں، یہ جو میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ سب اس کی برکتیں ہیں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب عورت کو حمل ہوتا ہے تو بڑی بڑی تکالیف سے دو چار ہوتی ہے، لیکن مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے تو اتنا سکون، اتنا چین، اتنا مجھے قرار تھا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ کہتی میں پانی بھرنے کے لیے جاتی، ابھی میں کنویں کے قریب نہ پہنچتی تو کنواں پانی باہر اچھالنا شروع کر دیتا، مجھے کھینچنا نہیں پڑتا تھا، میں پانی بھر لیتی۔ تو مکے کی خواتین کہتی آمینہ تھوڑی دیر اور ٹھہری رہو، جب تک تم ٹھہری رہو گے کنویں سے پانی باہر آتا رہے گا، تم چلی جاؤ گی پانی دوبارہ نیچے چلا جائے گا، ہمیں کھینچنا پڑے گا۔ کیسی کیسی برکتیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ہم تو دو چار چراغاں کیے نا، کہتی ہیں کہ ایسا نور چمکا کہ شام کے محلات نظر آ گئے، آسمان کے ستارے قریب ہو گئے، یعنی کہ عرش فرش پر ایک جشن تھا، ایک دھوم مچی ہوئی تھی، اور 1000 سال سے اتنی بڑی آگ ایران میں جل رہی تھی، کیونکہ وہ لوگ آگ کی عبادت کرتے تھے۔ اب بڑی آگ کو بجھانے میں ایک بڑا ٹائم لگتا ہے، تو جیسے ہی حضور کی ولادت ہوئی ایک دم سے وہ آتش گدا بجھ گیا۔ کیسر و کسرا مدین میں وہ ابھی بھی نشانی موجود ہے، جنہوں نے بڑے مضبوط قلعے بنائے تھے ان کی دیواروں میں دراڑیں آ گئی تھی، اور کعبے کو وجد آیا، اور کعبہ ایسا جھکا کہ کعبے کے اندر جتنے 360 بت کے سب منہ کے بل گر پڑے۔ اور کعبہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کعبہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جھک گیا، یعنی کہ جھک کر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا تھا۔ کہتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ دیکھیں دنیا کا سب سے خوبصورت ترین واقعہ حضور کی پیدائش ہے، حضور کی پیدائش یہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین واقعہ ہے، ورنہ بچے کی پیدائش بیان نہیں کی جاتی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے گندگی میں لپٹا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک نالی باہر آتی ہے، لیکن حضور پیدا ہوئے بالکل پاکیزہ، کستوری کی خوشبوئیں آ رہی، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے اور ناک بریدہ۔ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خوشبوئیں پھیلی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا کپڑے میں لپیٹ کے تو اچانک حضور نے ایسے کروٹ بدل دی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، اور کچھ دیر حضور سجدے میں رہے، اتنے میں ایک بادل آیا اور بادل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے، اور ایک غیر سے آواز آئی کہ ان کو پوری کائنات کی سیر کروا دو تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے آخری نبی تشریف لے آئے ہیں۔ فرماتی ہے کچھ دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اور جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے کعبے کی چھت پر جھنڈا گاڑا، میری چھت پر جھنڈا گاڑا، اور مسجد اقصیٰ کی چھت پر جھنڈا گاڑا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جھنڈے لگے، روشنیاں ہوگی، نور ہی نور ہو گیا، اور جس دن حضور کی ولادت ہوئی پورے عرب میں کسی کے ہاں بیٹی پیدا نہیں ہوئی، سب کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے، اللہ نے بیٹے تقسیم کیے۔ اور جب حضور معراج پر گئے تو ہر آسمان پر بڑے خوبصورت ستون روشن تھے، حضور نے فرمایا یہ کس لیے ہے؟ عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر یہ آسمان پر چراغاں ہوا تھا، آسمان پر چراغاں ہوئے، فرشتے صرف انسان ہی نہیں، چرند پرند سب ایک دوسرے کو مبارکباد اور خوشیاں دے رہے تھے، صرف ایک مخلوق تھی جو دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، وہ شیطان 4 مرتبہ چیخ چیخ کر رویا۔ ایک مرتبہ جب وہ مردود و ملعون ہوا، دوسری مرتبہ اس کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا، تیسری مرتبہ جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی، اور چوتھی مرتبہ جب حضور کی ولادت ہوئی۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تو یہ چیخے مار مار کر رویا، اس کے چیلے جمع ہوئے، پوچھا کہ تیرے چیخنے چلانے کی وجہ کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا اس آخری نبی کا ظہور ہو گیا ہے جو ہمارا سارا کام بگاڑ دے گا، شرک ختم ہو جائے گا، بت پرستی ختم ہو جائے گی، اس کے ماننے والے چاہنے والوں کی تعداد ہر لمحے بڑھتی چلی جائے گی، ان کا علم، ان کی تعلیم، ان کا دین پوری دنیا کے اندر پھیلے گا۔ تو شیطان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بہت زیادہ غم ہوا، نثار تیری چہل پہل پر
1000 عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوش ہونا اور صدقہ خیرات کرنا، تلاوت کرنا، درود و سلام پڑھنا، روزہ رکھنا، اچھے اعمال کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ ایک بڑا مستحب عمل ہے۔ ایک عالم صاحب کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ ہر سال مسلمانوں کا آپ کا یہ جشن ولادت منانا کیا آپ کو پسند آتا ہے؟ حضور نے فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ بخاری کی حدیث، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک محفل میں آیا، محفل سجی ہوئی تھی، حضور اس محفل میں تشریف لائے، فرمایا تمہاری اس محفل کا موضوع کیا ہے؟ تمہارے اس محفل کا مقصد کیا ہے؟ کس موضوع کس وجہ سے تم لوگ یہاں جمع ہوئے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے، ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ہمارے درمیان بھیجا اور ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا، ہم اس چیز کے لیے جمع ہو کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم اللہ کی قسم کھا سکتے ہو کہ تمہیں اور کوئی مقصد نہیں تھا، صرف اسی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم رب کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم اسی مقصد کے لیے جمع ہوئے تھے۔ فرمایا میں نے تم سے ایسی قسم نہیں لی، بخاری کی حدیث ہے، ایسی تم سے قسم نہیں لی، آتانی الجبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھے خبر دی کہ یا رسول اللہ صحابہ کی اس محفل پر اللہ فرشتوں کے سامنے مباحات فرما رہا ہے، فخر کر رہا ہے۔ تو جب مسلمان جمع ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے کہ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا، اور اس دن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس پر اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چیز بہت زیادہ پسند ہے۔ اب یہ نا ایک بالکل تفرقہ بازی سے اور فرقہ واریت سے ہٹ کر تھوڑا سا پازیٹیو ذہن ہو کر آپ نے سوچنا اس بات کو۔ ایک یہی اعتراض کیا جاتا ہے کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا، نو ڈاؤٹ میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ جس انداز میں ہم میلاد کرتے ہیں نا